آج کے اس جلسے میں کافی تعداد میں پردے میں میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں اور اے میری بیٹیوں، میں معاشرے کی اصلاح معاشرہ کا جلسہ یہاں کے لوگوں نے رچایا ہے، تو میں خاص طور پہ اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آج کے جو حالات ہیں، یقیناً ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ یقیناً آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک کے ایسے حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہر طرف بے چینی ہے، بدامنی ہے، انتشار ہے، بے قراری ہے، عجیب خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، عجیب کیفیت ہے، عجیب حالات ہے۔ ہمارا ملک، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے دیگر برادران وطن جو آپس میں صدیوں سے ہم ایک ساتھ رہتے ہوئے چلے آئے ہیں اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپسی بھائی چارگی کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے، یہیں پر پلے، یہیں پر بڑھے، یہیں پر جوان ہوئے اور یہیں پر ہم رہتے ہوئے چلے آئے ہیں اور یہیں پر ہم رہیں گے۔ اس ملک میں جب انگریزوں کا ناپاک سایہ تھا، اس ملک میں ایک وہ زمانہ بھی گزرا ہے، ایک وہ وقت بھی گزرا ہے جب تاریخ کے جھروکوں میں آپ غور کریں گے، آپ تاریخ پڑھیں گے، اپنے ملک کی تاریخ پر آپ نظر ثانی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک کی ایک وہ تاریخ بھی ہے جب اس ملک میں گوروں نے اس ملک میں اپنا ناپاک سایہ جما لیا تھا اور انگریزوں کا تسلط تھا اور ہمارے ہندوستانی اس کے غلام بن چکے تھے۔ اس وقت ان کے خلاف جنگ آزادی لڑی گئی اور اس وقت انگریزوں کو ملک ہندوستان سے نکالنے کے لیے، ملک ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی، ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی، ہمارے مسلمان بھائیوں نے، ہندو بھائیوں نے، تمام لوگوں نے اس مل کر کے اور اس ملک کی آزادی کے لیے کوششیں کی۔ سب سے زیادہ قربانی اس میں ہمارے بزرگوں کی رہی، ہمارے علماء کی رہی۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ کو اگر آپ جانتے ہوں گے تو جمعیت علماء ہند کا سب سے اہم کارنامہ رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پشاور سے لے کر کے مدنا پور تک کے کوئی خطہ زمین ایسا نہیں تھا جو ہمارے بزرگوں کے خون سے لالا زار نہ ہوا ہو۔ خیبر پشاور سے لے کر کے خیبر تک کے کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں ہمارے بزرگوں کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ جب ملک کو آزادی کی ضرورت پڑی، ہمارے ملک کی آزادی کے لیے جب قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا، ضرورت پڑی تو ہم نے اپنے سینے میں گولیاں کھائی، ضرورت پڑی تو ہم نے اپنی گردنوں کو کٹوایا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جب جیسے قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم نے اس کے لیے قربانی دی، اور جب یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کا دستور بنایا جانے لگا، اس ملک کا آئین بننے لگا۔ ہمارے ملک کا دستور، ہمارے ملک کا آئین، ہمارے بزرگوں کے مطالبے پر اس ملک کا دستور، اس ملک کا آئین سیکولر بنا۔ اس ملک کا دستور مذہبی امتیاز سے اوپر اٹھ کر کے اور ایسا دستور بنایا گیا، ایسا قانون بنایا گیا، ایسا آئین بنایا گیا جس میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں آزادی کے ساتھ اپنے اس ملک کے اندر رہ سکیں، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر، اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اور اس ملک کے اندر رہیں۔ اس کا دستور جو ہے ایسا مرتب ہوا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج اس دستور کے خلاف، ہمارے ملک کے سمویدھان کے خلاف ایسا قانون بنایا جا رہا ہے، ایسا سیاہ قانون لایا جا رہا ہے جو ملک کے سمویدھان کے اوپر براہ راست حملہ ہے، جو ملک کے سمویدھان کے خلاف ہے، ملک کے دستور کے خلاف ہے، ملک کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ میں حالات کے پیش نظر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کی آزادی کے لیے ہم نے لڑائی لڑی ہے اور ملک کو آزاد کیا ہے۔ انشاءاللہ آخر وقت تک کے جب تک کہ ہمارے جسم میں روح ہے، ہمارے جسم
जिस्म में जान है, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने देश के संविधान की हिफाजत के लिए, अपने देश के दस्तूर की हिफाजत के लिए भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है। हमारा देश का संविधान जब तक के महफूज न हो जाता है, हमारे देश के संविधान के ऊपर आंच आ जाए, आंच आ जाए और हम खामोश रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम संविधान की हिफाजत के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह तकबीर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आज जब मुल्क की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने दी, आज हमी को वफादारी का सनद मांगा जाता है, आज हमारे हमी से वफादारी का सबूत मांगा जाता है, आज हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती है, आज हमारे वफादारी के ऊपर शक किया जाता है, आज हमारे उलमा की कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है, आज हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है, आज मदारिस इस्लामिया की कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है, आज मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। वो मदारिस जहां से तालीम हासिल करके और हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद किया, वो मदारिस जहां से तरबियत हासिल करके और जहां से फायद हासिल करके इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कारहाए नुमाया अंजाम दिया, आज उन मदारिस को बंद करने की नापाक साजिश की जा रही है और हम पर उंगली उठाई जाती है। हरगिज नहीं। मुझे ऐसे मौके पर उन लोगों से जो हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये कौन लोग हैं जो हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं? अरे ये वो लोग हैं, ये फिरका परस्त लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी में कोई रोल, कोई किरदार अदा नहीं किया। ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे, ये तो अंग्रेजों के घोड़ों के तलवे चाटा करते थे, ये अंग्रेजों की कासालेसी किया करते थे। ये वो लोग थे जो अंग्रेज के हामी थे, जो अंग्रेज के गुलाम थे, जिन्होंने मुल्क की आजादी में कोई नुमाया किरदार अंजाम नहीं दिया है। आज वही लोग हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं और हमारे आपसी मोहब्बत को, हिंदू मुस्लिम आपस की मोहब्बत को, आपस के प्यार को, आपस की भाईचारगी को ये मिटाना चाहते हैं और आपस में बंटवारा करना चाहते हैं, हमें लड़ाना चाहते हैं, हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम मोहब्बत के साथ रहते हुए आए हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार और उखुवत और भाईचारगी के साथ जिस तरीके से हम इस मुल्क में रहते आए हैं, जो हमारा इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, हम इसी तरह रहेंगे। हम आपस में मजहब की बुनियाद पर, जात और बिरादरी की बुनियाद पर जो है वो आपस में नहीं बटेंगे इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी ये वादा करें कि ऐसा नहीं होगा। हम आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखेंगे और ये फिरका परस्त लोगों को जिनकी ये साजिश है कि वो बांट दें, वो तकसीम करा दें, हम उनकी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। गलत इल्जाम है हम पर कि हम वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर के वफादारी नहीं करते। अरे मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। और बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं, गद्दारी नहीं करते। बेशक बेशक बरहा बात सही है। वतन के लिए जान देने के लिए सबसे पहले मुसलमान ही होता है। ए मेरे दोस्तों, मैं इसकी एक झलक आपके सामने क्यों पेश किया? मेरा मुखातब मेरी माएँ, मेरा मुखातब मेरी बहनें हैं। मैंने झलक इसलिए पेश किया, मैं असल ये कहना चाहता था कि आज के मुल्क के हालात में हमारी माँ और हमारी बहनों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। शाहीन बाग की हमारी वो माएँ, मैं उनको सलाम करता हूँ जो पूरे मुल्क के अंदर आज उनकी क़यादत में पूरे मुल्क में दस्तूर बचाओ और संविधान बचाओ
کی تحریک چل رہی ہے، ہر جگہ احتجاج بلند ہو رہا ہے، میں اپنی ان ماں اور اپنی ان بہنوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ یقیناً آپ نے ایسے موقع پر آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر تاریخ آپ کو یاد ہو تو یقیناً تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور میں عورتوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی کوئی چیلنجز کے سامنا کرنے کی ضرورت پڑی ہے، کسی بھی چیلنجز کا سامنا تنہا مردوں نے نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ عورتوں نے کیا، اور بالخصوص ہماری شریعت کی حفاظت میں، شریعت کی اقامت میں، شریعت کی اشاعت میں، اسلام کی حفاظت و اشاعت میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں اپنی ماں سے اور اپنی بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور اپنے نوجوان دوستوں سے اس مجمع میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو تاریخ اٹھانے سے معلوم ہو جائے گا کہ عورتوں نے کیسے کیسے موقع پر کتنا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کسی بھی واقعے کے پیچھے ایک عورت کا کتنا نمایاں